ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو۔ اللہ کا حکم ہے کہ امانت کا جو حقدار ہے اس کے سپرد کرو۔ آپ سے حدیث میں پوچھا گیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا زیئت الامانہ، جب امانتوں میں ضیاع شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو۔ وسد الامر الی غیر اہلہ، اور دین میں اور دین والوں میں سب سے اہم منصب یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ امانت حقدار کو پہنچے اور کوئی عہدہ اور منصب ضائع نہ ہو جائے۔ پیغمبر کے چچا موجود تھے عباس، آپ نے کہا میرے چچا میرے باپ کے حکم میں ہے، اور جو میرے چچا کو تکلیف دے وہ جہنم جائے گا۔ اور داماد موجود ہے چچا زاد بھائی علی، سب رشتہ دار موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے۔ اور اسی کو پھر آگے رکھا گیا۔ جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو رہا تھا، صحابہ نے درخواست کی تو آپ نے حضرت عمر کو منتخب فرمایا۔ اور ابن عبد الکریم نے الملل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جب منتخب ہوئے تو ایک آدمی آیا اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ عمر سخت مشہور تھے۔ یہ لکھ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ ایسا لکھ رہا ہے، ایسا لکھ رہا ہے جیسے کنویں میں اتر کے لکھ رہا۔ تو ابن عبد الکریم نے لکھا ہے کہ جب اس شخص نے ابو بکر سے کہا آپ نے کس کو ہم پر مسلط کیا، تو حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا لاقولن، تو میں ضرور کہوں گا ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی طرح حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، حضرت علی کا انتخاب ہوا، حسن کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لاکھوں شاگرد تھے اور ہزاروں حاضر باش تھے، لیکن آپ نے اپنے بعد مسند تدریس کے لیے امام ابو یوسف کا انتخاب کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ امام ابو یوسف پہلا قاضی القضات اسلامی روایات اور تواریخ کا، اور انہوں نے پورے جہان میں امام اعظم کے فقہ کو عملاً نافذ کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب ہندوستان کی تحریکی آزادی کے لیے ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کر گئے تو آپ نے اپنے مسند حدیث پر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، اور حضرت شاہ صاحب کے جب دارالعلوم دیوبند سے جانے کا وقت آیا اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے مولانا اشرف علی صاحب کو فرمایا کہ کوشش کرو کہ مولانا حسین احمد مدنی یہاں آ جائے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی اس وقت کہیں اور پڑھا رہے تھے، دیوبند میں استاد نہیں تھے۔ حکیم الامت فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں شاہ صاحب کے تفقع پر کہ کتنا بہترین انسان ہمیں بتایا کہ آپ کوشش کریں، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے کہ دیوبند کی تدریس ضائع نہ ہو جائے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کو اس کے لیے منتخب کیا۔